آپ چیف وپ ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ میرے گرمان پکڑے گئے، میرے کپڑے پھاڑے گئے۔ یہ ابھی بھی ڈوگر صاحب وہیں سے آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ تو خان صاحب کا جو بنیادی میسج تھا آج جیل سے وہ کیا تھا؟ جب تک علی امین گنڈا پور مجھ سے آ کر وہ بل نہیں بتائے گا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ خان صاحب نے ناراضگی کا بھی سنا اظہار کیا کہ بغیر نام کے لوگ بھی اندر آ جائیں۔ گنڈا کوئی ایک بندہ بھی ہماری لسٹ کے بغیر اندر نہیں ہے۔ باہر جو قیادت ہے اس طرح کی تحریک آپ لوگ نہیں جنریٹ کر سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کرے گی۔ آپ کو تو پارلیمنٹ سے بھی تو گرفتار کیا۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے ایم این ایس کو اس طرح اٹھایا۔ ابھی آپ کو امید ہے کہ یہ سیٹیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی؟ ہمیں تو اس عدالت سے کوئی امید نہیں۔ بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے، اس کشیدگی پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے؟ تحریک انصاف اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کھڑی ہے، ساتھ کھڑی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہ سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے۔ پولیس نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کے اوپر تشدد ہوا، وہ ساری ویڈیوز آپ نے اب تک سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوں گی۔ کیا کچھ ہوتا رہا، خان صاحب سے جب ان کی بہن اندر ملنے گئی، خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا، ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا پولیس کو پتہ نہیں چلا کہ آپ چیف وپ ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ چیف وپ ہوں اور پی ٹی آئی کی تمام ایکٹیویٹیز پارلیمان کی کنڈکٹ کروانا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے ٹارگٹ کر کے مجھ پر حملہ کیا گیا، مجھ پہ بے ایمانہ وحشانہ تشدد کیا گیا، میرے گرمان پکڑے گئے، میرے کپڑے پھاڑے گئے، اور جو ایم این ایز مجھے بچا رہے تھے پھر ان پر بھی ڈنڈے برسائے گئے، اور اس وقت تک وہ ڈنڈے مارتے رہے جب تک وہ ڈنڈے ٹوٹے نہیں۔ مجھ پر بھی اور میرے ساتھ ساتھی میرے 6-7 ایم این ایز، جن میں احمد چٹھا صاحب تھے، خرم ورک صاحب تھے، جاوید بڑائش صاحب تھے، چنگیز خان کاکڑ صاحب تھے، ذوالفقار خان صاحب تھے، جمال احسن خان صاحب تھے، شفقت اوان ایڈوکیٹ صاحب تھے۔ اتنا ظلم اراکین قومی اسمبلی پہ! میں نے 1,50,000 ووٹ لیے ہیں، اور میری اپنے مخالف جو جہانگیر ترین صاحب تھے، جو آئی پی پی کے سربراہ تھے، ان کو میں نے 1,00,000 ووٹوں سے ہرایا۔ انہوں نے 50,000 صرف ووٹ لیے۔ یہ میرا گریبان نہیں پکڑا، میرے حلقے کے عوام کا گریبان پکڑا۔ یہ ابھی بھی آپ نے ڈوگر صاحب وہیں سے آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے، اور یہ آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں، وہیں سے آ رہا۔ یہ پارلیمنٹیرین ہے۔ تو یہ پارلیمنٹیرین کی بے توقیری ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ جعلی ہو اور حکومت ایک عذاب کی شکل میں عوام کے اوپر پچھلے 3 سال سے مسلسل مسلط ہو، اور آپ اقتدار کے نشے میں مست ہو جائے، تو پھر آپ اس طرح کے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، جتنی بھی سیاہ اور گہری رات ہو، سویرا تو ہونا ہے۔ اچھا سر، آج بھی خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونی تھی۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر دباؤ پڑا اور مجبوراً ان کو ملاقات کروانی پڑی۔ آج کوئی 60 ایم این ایس کے لگ بھگ میں وہاں لے کر گیا، اور ہماری تقریباً پچھلے 3-4 گھنٹے سے پولیس کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، کارکنوں کی پولیس کے ساتھ کشمکش چل رہی تھی۔ ہم پر حملے سے پہلے 2 پریزنز وین انہوں نے پوری بھری کارکنوں کی۔ جیل مینول پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ہر قیدی اپنی فیملی سے ہفتہ وار ملاقات کرتا ہے۔ اسی جیل میں پاکستان کے نام نہاد آج کے حکمران جیلوں میں رہے ہیں۔ کوئی ایک مثال دے دے کہ ایک دن، ایک ہفتے میں ان کی ملاقات کوئی رکی ہو؟ انہوں نے تو بادشاہوں کی طرح جیلیں کاٹی ہوں، آصف زرداری ہو یا شریف فیملی ہو۔ یہ سب کچھ ظلم صرف عمران خان کے لیے۔ سینکڑوں آپ نے بے گناہ مقدمات درج کر دیے، اس کی بیوی بشرا بی بی کو بھی ناحق جیل میں ڈال دیا، پارٹی اس کی اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خصوصی نشستیں بھی اب آپ دوبارہ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ وہ بندہ جیل میں بیٹھ کر بھی اتنا آپ اس سے خوف زدہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی، جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ مشکل جگہ ہے، اذیت کی جگہ ہے،
وہاں بھی آپ کو وہ قبول نہیں ہے. سر آج جب ان کی بہن سے ملاقات ہوئی نورین نیازی صاحبہ سے اور انہوں نے باہر آ کے پھر آپ ساتھ ہی کھڑے تھے علیمہ خان صاحبہ کے جب انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی تو خان صاحب کا جو بنیادی میسج تھا آج جیل سے وہ کیا تھا؟ خان صاحب نے 3-4 بنیادی چیزیں کہیں. پہلی بات انہوں نے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر بات کہی کہ وہ جب تک علی امین گنڈا پور مجھ سے آ کر وہ بل نہیں بتائے گا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک وہ بل پاس نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو جی صوبائی اسمبلی میں. دوسرا انہوں نے جنید اکبر خان صاحب جو صوبائی صدر ہیں ان کو کہا کہ آپ زیادہ توجہ جو کے پی کے کی جو تنظیم ہے اور جو تنظیمی سرگرمیاں ہیں ان پہ رکھیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اراکین اسمبلی اور تمام وکلا الیکشن کمیشن پر زور ڈالیں, پٹیشن کریں کہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیوں نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے آفیشیل پیج پر میری اجازت کے بغیر میری انسٹرکشنز کے بغیر اگر کوئی چیز بھی آتی ہے تو اس کو آپ چیک کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کو ڈیلیٹ کریں. اور وکلا کے حوالے سے کہا کہ جو وکلا کی لسٹ پارٹی بھیجے گی وہی وکیل اندر آئیں گے. اچھا خان صاحب نے ناراضگی کا بھی سنا اظہار کیا کہ بغیر نام کے لوگ بھی اندر آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو نام کے بغیر وکلا آتے ہیں مجھے پتا کہ وہ کون بھجواتے ہیں. آئندہ کوئی ایک بندہ بھی ہماری لسٹ کے بغیر اندر نہیں آئے گا. انہوں نے جیل حکام کو بھی ان کی بہنوں کے سامنے کہا, دونوں بہنوں کے سامنے, اور ان کو بھی کہا کہ آپ باہر پارٹی کو یہ جا کر پیغام دیں. اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو ڈیل ہے کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے کر رہا ہوں, رول آف لا کے لیے کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اور ہندوستان کے حوالے سے موجودہ جو جنگی حالات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا موقف 2 ٹوک ہے. جو ٹویٹ خان صاحب کا ہے انہوں نے کہا اس کے اوپر پوری پی ٹی آئی کے کارکنان ہر فرم پر منہ توڑ جواب دے ہندوستان کا, اور ایک استحکام, ایک مضبوطی اور ایک میسج یہ دیں کہ پوری قوم اکٹھی ہے. اچھا سر جو تحریک کی خان صاحب نے بھی بات کی کہ جنید اکبر صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ باہر جو قیادت ہے ان کی سنسیریٹی پہ تو کوئی شک نہیں کرتا, لیکن وہ اس طرح کی تحریک آپ لوگ نہیں جنریٹ کر سکے جس طرح کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن 26 نومبر کے بعد ہم نے بہت بڑا ڈینٹ پڑا, بڑا دھچکا لگا. ابھی تک 26 نومبر والے بے گناہ کارکنان جیل میں آج دن تک بھی موجود ہیں. پچھلے ہفتے بھی کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں, اور جو سینکڑوں گاڑیاں قبضے میں سرکار نے لی تھی وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو گل سڑ رہی ہیں مختلف تھانوں میں اسلام آباد کی, ان کی سپرداری نہیں ہو رہی. لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کرے گی اور ایک بڑی جدوجہد کے لیے عوام کو تیار کرے گی. سر جو حکومت کا رویہ ہے اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کے رویے سے آٹومیٹکلی تحریک بن جائے گی جس قسم کا وہ سلوک کر رہی ہے. ایسا ہی ہے جی کہ میرے جیسا بندہ جس نے پارلیمان میں بھی کھڑے ہو کے معاملہ فہمی کی بات کی ہے, پارلیمان کے نظام کو چلنے کی بات کی ہے, کبھی کسی کو تو نہیں کہا. اور یہی وجہ کہ الحمدللہ جب میں گورنمنٹ بینچوں پہ تھا تو اپوزیشن بھی میری عزت کرتی تھی, آج جب پوزیشن بینچوں پہ ہے تو گورنمنٹ بھی میری عزت کرتی ہے. لیکن مجھے افسوس کہ میرے ساتھ یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے. میں کل یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ سوال کروں گا. پارلیمنٹ سے بھی تو گرفتار کیا گیا تھا. کاظمی صاحب جب 10 MNAs کو مجھے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا اس وقت بھی رات 1 بجے جب گرفتار کیا اور 9 بجے سے رات ہم اس محاصرے میں تھے تو مجھے پکا یہ یقین تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پولیس گرفتار نہیں کرے گی. لیکن وہ نقاب پوش آئے, ان چشمدید آنکھوں نے دیکھا, اور یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے MNAs کو اس طرح اٹھایا جیسے وہ چور اور ڈاکو ہوں. پھر 2 دن پارلیمنٹ نے بڑا گرم جوشی, بڑی جذباتی تقریریں اور ایک کمیٹی بنی, اور ایک سینئر پولیٹیشین خورشید شاہ صاحب جو میرے بزرگ ہیں مجھے بہت ان کا احترام ہے اس کے اوپر بنی. اگر وہ کمیٹی اس وقت اپنی کوئی فائنڈنگ دے دیتی, سزا اور جزا کا فیصلہ دے دیتی, تو آج دوبارہ کسی SHO کو کسی پولیس والے کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ آج میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے, میرا گریبان پھاڑتے, اور باقی میرے ساتھی جو اراکین اسمبلی ہیں
جو مجھے بچا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کے اوپر پولیس لاٹھیاں نہ برساتی. یہ میری بےزتی نہیں، عامر ڈوگر کی بےزتی نہیں ہے، یہ اس سسٹم کی، اس پارلیمانی نظام کی بےزتی ہے. اچھا سر، ریزرو سیٹیں، پارلیمانی نظام کی بات ہو تو ریزرو سیٹوں والا معاملہ پہنچ گیا دوبارہ سپریم کورٹ میں. جب فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی. ابھی آپ کو امید ہے کہ یہ سیٹیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی؟ جو عدالت ہے، جو 26ویں ترمیم کی گئی اور رات کے اندھیرے میں جس طرح وفاداریاں ہمارے اراکین اسمبلی کی خریدی گئی، تو یہ ہمیں تو اس عدالت سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد ان عدالتوں کو پیک کر دیا گیا. ان عدالتوں کی حیثیت سول عدالتوں سے برتر ہو گئی ہے. سپریم کورٹ جاتے ہیں، کورٹ نمبر 1 میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. ملک اور معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں کہ آدمی صاحب جن کی عدالتیں مضبوط ہوں، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں، جہاں انصاف ہو. جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جائے، نہ صرف وہ معاشرہ جنگل کا قانون بن جاتا بلکہ وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. آج آس پڑوس کے ملک میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ہم آج بھی کوشش میں ہے کہ اپنے مخالف کو کس طرح روندیں، کس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں. کہاں دنیا چلی گئی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. افسوس ہے. سیٹیں ملیں گی آپ کو سر، ریزرو سیٹیں؟ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں دیں. اگر سیٹیں ملنی ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب کے جو لارجر بینچ تھا 8 اور 5 کا، اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا. جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ نے عمل نہیں کرایا تو اب تو فیصلے لکھ کر جاتے ہیں. اچھا، آخر میں ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے، اس کشیدگی پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے. اس کشیدگی پہ تحریک انصاف اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کھڑی ہے، ساتھ کھڑی ہے، استحکام کے لیے کھڑی ہے. شیشہ پلائی دیوار تحریک انصاف کا ہر کارکن کھڑا ہے. ہندوستان اپنے بدترین دشمن کے خلاف، گجرات کے اس کسائی مودی کے خلاف، اور اپنی ان محافظوں، ان آرم فورسز کے ساتھ جو ملک کی سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس قوم کے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. عامر ڈوگر صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.